وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 112 113، درس نمبر 1209۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے، تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ جس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 112۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے ایک بستی کی جو امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور اس کو ہر طرف سے بفراغت رزق مل رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو مزہ چکایا، بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ سامعین کرام، ایک بستی کی مثال، یہ ایک مثال ہے سامعین کرام، اور کوئی بھی اس کا مصداق ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا ہے انسان کو ہدایت دینے کے لیے۔ انسان دیکھیں، اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس کو نہ اپنی منزل کا پتہ ہے، نہ اپنی حقیقت کا پتہ ہے، نہ منزل کے راستے کا معلوم ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ اب اس کی منزل، ایک تو بات یہ ہے کہ اس کی منزل ظاہر نہیں ہے، باطن ہے۔ آخرت آپ کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، جنت کہہ لیں،
اس کی منزل جنت ہے، آخرت میں جنت۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اس کے دیدار، اور اس کے تقرب کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنت۔ اچھا، منزل اللہ ہے۔ اب انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ دنیا میں جب بھی انسان آتا ہے تو یہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اور اس کو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے۔ ان علینا للہدی۔ اب اگر یہ انسان ہدایت قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نہیں دیتا، اس کو عذاب نہیں دیتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی اس کے پاس اگر ہدایت آئی اللہ کی طرف سے پیغمبر کے ذریعے، اس نے اس ہدایت کو قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کیا ہوا اللہ کو کہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس پر ایمان لے آؤ، اللہ کو منزل بنا لو اور اللہ کے راستے پر چلو۔ آمنتم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکریہ کی روش اختیار کر لو اور اللہ کو منزل بنا لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ انفرادی طور پہ بھی یہی قانون ہے اللہ کا، اور اجتماعی طور پہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ اللہ نے یہ مخلوق عذاب کے لیے نہیں بلکہ رحمت کے لیے بنائی ہے، دنیا اور آخرت، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن اگر ایک انسان، یہ بات ذرا غور سے سنیں، اگر ایک انسان پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کرے، نہ سنے، نہ سمجھے، نہ قبول کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مختلف تکلیفوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب یہ قانون ہے، یعنی یہ سارے قوانین اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، لعلہم یتضرعون، یعنی مصیبت، اور یہاں جو ہے فذاق اللہ لباس الجوع والخوف، لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ جھک جائیں۔ فلولا اذا کان جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، تو پس کیوں نہ ہوا ایسا کہ جب میرا عذاب ان پر آتا ہے وقتی طور پہ تو یہ جھک جاتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے۔ اچھا، اگر کوئی انسان، میں دوبارہ یہ جملہ کر رہا ہوں، تھوڑا سا آپ میرے ساتھ رہیں اور اس مضمون پہ توجہ دیں، اور یہ جو یہ آیت بیان ہو رہی ہے نا، یہ ان دونوں آیات کا جو یعنی میں بیان کر رہا ہوں تو وہ یہی دو آیات کا وہ ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی پکار جو پیغمبر کی طرف سے ہوتی ہے اس کو نہ سنے، توجہ نہ دے، یا سن لے اور پھر اس کو ماننے سے انکار کر دے، جیسا کہ ہم آج دیکھیں، آج ہماری کیا صورتحال ہے؟ آج ہم نے اللہ کی رسول کی دعوت کو نہ تو سنا ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہے۔ ہماری مثال تو بڑی عجیب سی ہے۔ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے ہم دعویٰ کر رہے ہیں بنا سوچے سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ انصاف کی بات تو نہیں ہے۔ ہم جنت کے دعوے دار بن گئے ہیں بغیر ایمان لائے۔ دیکھیں، سوچ سمجھ کے تو ہم نے ایمان نہیں قبول کیا، بغیر ایمان لائے ہم جنت کے دعوے دار بن گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد کے جو ماحول ہے، یہی ہے، ایسے ہی سنایا جا رہا ہے۔ مسجد کے ممبر سے بھی یہی بات کی جا رہی ہے، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، تم جنتی ہو، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ نعتوں میں آپ دیکھ لیں، بس حضور کا نام لے کے بس اپنے آپ کو جو آپ جنتی قرار دیتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن کے مضامین نہیں ہے، یہ آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ جنت کا راستہ آپ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پھر جنت کے دعوے دار بنتے ہیں، شرم کی بات ہے۔ جنت کا راستہ دین اسلام ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن جنت کا راستہ بتاتا ہے۔
لیکن ہم لوگ تو جنت کے راستے پر نہ چل رہے ہیں، نہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی بتا بھی دے کہ بھئی دین اسلام جنت کا راستہ ہے، تو آپ لوگ تو، ہم تو دیکھیں نفس و شیطان کے پجاری ہیں، کھلی بات ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا منزل ہے ہماری، اور نفس و شیطان کے ہم پجاری ہیں، شیطان کی نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی آیت ہے، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن ہم دیکھیں، ایک بالکل کلیئر بات ہے، اس میں آپ یعنی اس بات کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، میری اس بات کو، کہ ہم دنیا دار ہیں، دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آخرت کے مفاد سے زیادہ ہمیں دنیا کا مفاد عزیز ہے، بلکہ اگر قرآن کے مطابق ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے آخرت کا فائدہ بیچ کے دنیا کے مفاد کے طالب بن گئے، بس دنیا دنیا اور دنیا، اور تو کوئی بات ہی نہیں ہے آپ لوگوں کی۔ تو دیکھیں، یہ جو ہم 2 آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں مضمون یہ ہے کہ اے انسان، تمہیں میں نے بنایا، تمہیں میں نے رزق کا وعدہ بھی کیا اور اس کو پورا بھی کر رہا ہوں۔ پھر اگر تم میرے پیغمبر کی دعوت سے تم تک آئے گی اور اگر تم اس سے انکار کر دو گے تو میں وقتی طور پہ تمہارے کان مڑوڑوں گا، لیکن اگر مستقل طور پہ تم میری یاد سے غافل ہو جاؤ گے اور دین اسلام کے مطابق تم زندگی نہیں گزارو گے تو میں تمہارے دل پر مہر لگا دوں گا۔ تو پھر یہ ہے کہ میرا عذاب تم پر ثابت ہو جائے گا۔ یہ ان دونوں آیات کا خلاصہ ہے۔ مثال ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، وہ مثال آج ہم پر فٹ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں، ہمیں پاکستان کا میں بات کر رہا ہوں، ہمیں آزادی دے دی، انگریزوں کی غلامی سے، ہندوؤں کی غلامی سے ہمیں نجات دے دی، اللہ تعالیٰ نے ایک ملک عطا فرما دیا، پھر ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ آج تک 74 سال ہونے کو ہیں، لیکن آج تک ہم نہ خود ہم نے اسلام کو قبول کیا اور نہ اسلام کے تقاضوں کو ہم پورا کرنے کی نہ انفرادی طور پہ کوشش کر رہے ہیں، نہ اجتماعی طور پہ۔ اجتماعی طور پہ ہم نے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیا ہے۔ اب مختلف قسم کے عذابات وقتی طور پہ ہم پہ آتے رہتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے کان مروڑتا ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے دلوں پر مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہماری سماعت پر، ہماری آنکھوں پر اور ہمارے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ آج اسلام کی بات پاکستان میں 2021 اپریل کا مہینہ ہے، یہ پاکستان کے لوگ حقیقی اسلام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ میڈیا، یہ مقننہ، یہ میڈیا، یہ انتظامیہ، یہ آپ سب اٹھ کھڑے ہوں گے اسلام کے خلاف، یہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ ہو بھی چکا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، اسلامی حکومت ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے، جیسے لوگ ہوں گے ویسی حکومت ہوگی۔ آج آپ کے اوپر جو وزیر اعظم ہے اس کو خاتم النبیین کی پروننسیشن بھی نہیں آتی، اس کو اسلام کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ کون ہے وزیر اعظم؟ یہ آپ ہیں۔ آپ اسلام سے نابلد ہیں، آپ اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتے، آپ نے دنیا کے مفاد کو ترجیح دے دی ہے۔ اس سے پہلے جو بھی آپ کے حکمران گزرے ہیں، چاہے فوجی ہوں چاہے غیر فوجی ہوں، سب سے پہلے اسلام نہیں، سب سے پہلے پاکستان، یہ نعرہ آپ نے سنا ہوگا، فرسٹ آف آل پاکستان۔
اس کے بعد اسلام کے بارے میں ہم سوچیں گے. اسلام کے بارے میں تو ہم سوچنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں من حیث القوم. بہرحال اب اللہ تعالیٰ دیکھیں اس میں یہ فرما رہا ہے، یہ جو 2 آیات ہیں، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری. تو یہ تو ہم کر رہے ہیں. ناشکری کا کیا؟ نعمت کا غلط استعمال. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت دی اجتماعی طور پہ، ایک جائے سکونت عطا فرمائی، غلامی سے نجات دے دی، انگریزوں کی غلامی سے اور ہندوؤں کی غلامی سے نجات دے دی. اور مسلمان آج آپ کے انڈیا میں جو ہیں وہ ایک غلام کی زندگی گزار رہے ہیں. کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں آج کے انڈیا میں کہ کوئی مسلمان حکمران ہوگا؟ نو، ہندو. ریکارڈ ہے یہ. دکھاوے کے طور پہ وہ ہو سکتا ہے آپ صدر بنا لیں، وہ انگوٹھا چھاپ جو ہے، ابوالکلام آزاد صدر رہ چکے ہیں میرے خیال سے، ایک اور تھا، تو وہ تو انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں. تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کبھی آرمی چیف وہاں کا خالص مسلمان ہو سکتا ہے؟ نو. تو یہ دیکھیں ہم نے یعنی دھوکے میں نہ پڑیں. اس 2 آیات میں مضمون کیا ہے کہ اگر آپ ناشکری کی روش اختیار کریں گے، بلکہ میں وہ آیت ہی آپ کو سنا دیتا ہوں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وہ یہی مضمون ہے، یہ جو 2 آیت ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن مختلف انداز ہے. اگر تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، تمہیں عذاب نہیں دوں گا. لیکن اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے، دیکھیں ناشکری، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یہاں کیا ہے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. بات تو ایک ہی ہے، الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیں شکر گزاری کی زندگی کیا ہوتی ہے کہ رسول آئے گا، اس کی بات کو، اس کی دعوت کو قبول کر لو، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق چل پڑو، تو تم پر عذاب نہیں آئے گا. لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. آج مسلمان دنیا میں ذلیل ہے، خوار ہے، اللہ کا اس پر عذاب ہے، لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے اس پہ. یہ بنا خوف تردید میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں اس میں اور کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حزب اللہ جو ہے وہ غالب ہوتی ہے، اللہ کا لشکر. ان حزب اللہ ہم الغالبون، اللہ کا لشکر غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا. ہم اللہ کے لشکری نہیں ہیں، ہم شیطان کے لاؤ لشکر والے ہیں. شیطان ہمارا ساتھی ہے پکا پکا، اور ہم اس کے لشکری ہیں، حزب الشیطان ہیں. دیکھیں 2 ہی لشکر ہیں. اس بات کو ذرا دیکھیں، آپ تعجب سے نہ سنیں. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے یہ 2 راہیں پر کھڑا ہوتا ہے. پیغمبر آ کے اس کو آواز لگاتا ہے، ان ادو الی عباد اللہ، اے بندو اللہ کی طرف آ جاؤ اور اللہ کے راستے پر چلو. پیغمبر کی دعوت اللہ کی طرف ہوتی ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اچھا، ایک طرف تو پیغمبر کی دعوت ہے جو اللہ کی ہے، دوسری طرف آپ کا اپنا نفس ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے دنیا کی طرف. دنیا کو دیکھو، رسول کی بات کو چھوڑو. شیطان آپ کو بلا رہا ہے کہ آپ میرے راستے پر چلو. شیطان کا راستہ کیا ہے؟ ایک حکم نہ مانا اس نے، باقی تو وہ مانتا تھا. یعنی ٹوٹلی اطاعت، یہ نہ کرنا، یہ شیطانی کام ہے.
آج ہم ٹوٹلی اطاعت اللہ کی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہماری تو بہت بری مثال ہے۔ ہم دراصل پجاری ہیں اپنے نفسانی خواہشات کے۔ نفس امارہ ہم پر حاوی ہے، ہم نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارتے رہنا چاہتے ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی یہ نافرمانی کرتا رہے۔ یہ ہماری مرضی ہے۔ انسان کون؟ مسلمان آج کا، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تو نافرمانی کی، اللہ کی اطاعت ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ ہم زبان حال سے ایسا کہہ رہے ہیں، قال سے نہیں، حال سے۔ قال سے تو آپ جو مرضی کہہ لیں، وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو 2 آیات ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں مضمون یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دعوت جو رسول کی طرف سے آپ کو پیش کی جاتی ہے، اگر آپ اس کو قبول کر لیں تو آپ کے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ یہ قرآن اس بات پہ شاہد ہے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ۔ استغفروا ربکم، پیغمبر کہتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو غلط مقصود حیات کی، غلط طرز زندگی کی، معافی مانگو اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تمہیں ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا ایک معین وقت تک، اور تمہیں تمہاری عروج عطا فرمائے گا دنیا میں۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر صاحب فضیلت کو اس کی معراج تک پہنچا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن ہم تو ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی دنیا میں وعدے ہیں۔ وہ حزب اللہ کی میں نے آپ کو بات کی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم غالب رہو گے، حکومت تمہارے۔ وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی خلافت تمہارے پاس ہوگی۔ آج ہمارے پاس تو نہیں ہے، وہ وعدہ تو مومن کے ساتھ تھا، ہم تو مومن نہیں ہیں، ہم تو نفس و شیطان کے پجاری ہیں، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ بات ذرا یہ دیکھیں، ساری باتیں میں قرآن کی آیات کو مد نظر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ بہرحال اچھا، اس میں ان 2 آیاتوں میں مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے گا، کیا مطلب؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، یعنی زندگی کو غلط مقاصد کے لیے وقف کر دے گا اور اللہ کو منزل نہ بنائے گا، اور آخرت کی طرف کوئی اگر رخ نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر وقتی عذاب لائے گا۔ اگر وہ وقتی عذاب میں یعنی اللہ کی طرف جھک جائے فبہا، لیکن اگر نافرمانی کا رویہ مستقل طور پر اس نے اپنا لیا، جیسا کہ آج ہم مسلمان قوم من حیث القوم من حیث الامت، ہم مستقل نافرمان رہنا چاہتے ہیں، بما کانوا یکفرون بآیات اللہ، مسلسل انکار، اللہ کی آیات کا مسلسل انکار، تو پھر یہ ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پھر یہ قانون الہی ہے، خواہ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، یا آج کا نام نہاد مسلمان ہو۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، آج ہماری جو کیفیت ہے، یہودی کی جوتی ہے ہمارے سر پہ، عیسائی گمراہ کی جوتی ہے وہ ہمارے سر پر ہے۔
آج ورلڈ آرڈر امریکہ بہادر ہے، وہ جس کا چاہے دانہ پانی بند کر دے، پابندیاں لگا دے، آپ کوئی روک سکتے ہیں اسے؟ نہ۔ تو بہرحال یہ دیکھیں ساری باتیں ہیں۔ اب اس میں جو ہے یہ 2 آیات، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، یہ تو ٹوٹلی ہمارے بارے میں ہے، ان کے پاس ہمارے پاس رسول آئے، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، اب میرا عذاب ان پر یعنی وہ ظلم کی روش اختیار کر لی تو میرا عذاب ان پر ثابت ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ میں ایک دفعہ اپنے طور پہ ترجمہ کر لوں، کوئی نقطہ ہے تو میں رہتا ہو تو میں آپ کو شیئر کر لے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقَهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ جو ہم کر رہے ہیں اس کے بدلے میں بھوک اور خوف۔ آج دیکھ لیں آپ، ہندو سے ڈرتے ہیں، اسرائیل سے، تمام جو عرب ممالک ہیں بشمول پاکستان کے، اسرائیل سے ڈرتے ہیں، کوئی آواز اسرائیل کے خلاف نہیں ہے، کوئی ایکشن نہیں ہے، ہندو کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کر رہا ہے لیکن کوئی ایکشن ہمارا نہیں ہے۔ تو وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ان مسلمانوں کے پاس، دیکھیں رسول تو ایک میسج لاتا ہے، اے لوگو اللہ کی طرف رخت سفر باندھ لو، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چلو، تقوی کا لباس پہن لو، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، وہ بہتر ہے۔ یہ بالکل ہمارے پاس رسول آئے ہیں۔ دیکھیں ہم آج جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت نہیں ہے، امت دعوت ہے۔ حضور کی دعوت ہم تک پہنچ تو گئی ہے لیکن ہم سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کی جو کیفیت ہے کہ ہمیں کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں معلوم، ہمیں دین کا مطلب نہیں معلوم، ہمیں ہماری حقیقت بھی نہیں معلوم کہ ہماری حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں مسجد کے ممبر سے نہ بیان ہو رہی ہیں، نہ ہم خود اس پر عقل سے سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ ہر چیز کا معنی محدود ہے، عبادت، دین، کلمہ طیبہ، ساری چیزیں آپ نہ معنی جانتے ہیں، نہ اس کی حقیقت جانتے ہیں، اور نہ حقیقت آپ جاننا چاہتے ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی جو امن اور اطمینان کی زندگی گزار رہی تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور اس کو ہر طرف سے بفراغت رزق پہنچ رہا تھا۔ وکفرت بانعم اللہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، ناشکری شروع کر دی۔
فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کرتوتوں کے بدلے بھوک اور خوف کی مصیبت ان پر چھا گئی یا مزہ چکھایا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور ان کے پاس تو انہی میں سے ایک رسول آیا. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو ان کو عذاب نے آن لیا اور وہ ظالم تھے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اور خدا ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ہر طرح امن چین سے بستی تھی، ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم.